فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب آداب اہل منبر کے ساتھ میں سمی زوار کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر حاضر، اور جو کتاب ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کی ہے یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 اور پیج نمبر 135 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے آپ سے خداحافظ کہا تھا پیج 134 پہ، بس اسی سے آگے چلیں گے۔ آئیے پچھلی 2 لائنیں ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں صرف ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اور یہی مضمون علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر سے روایت کیا ہے، اور حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ نمبر 103۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے زید شہام شین ہے الف میم شہام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے رفس رے فے سے رفس فسوق فے سین واو قاف رفس فسوق اور جدال کے معنی کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رفس جمع ہے اور فسوق دروغ ہے۔ رفس جیم میم الف جمع ہے اور فسوق دروغ ہے۔ کیا تم نے خدائے عز و جل کا یہ قول نہیں سنا؟ سورہ احزاب آیت 33، اور سورہ احزاب جو کہ 33 سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 6، اور اس میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ولید واو لام یہ دال ولید کو دروغ گوئی کی معاصیت کی وجہ سے فاسق کہا تھا، اور حوالہ ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 294۔ آگے چلتے ہیں۔ نیز شیخ عیاشی نے اپنی تفسیر میں 3 روایتیں نقل کی ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں فسوق سے مراد دروغ ہے، اور حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، اور شیخ مفید کی کتاب ارشاد میں مروی ہے کہ جس وقت حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشوراء میدان کربلا میں خطبہ پڑھا تو فرمایا واللہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ خداوند عز و جل جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کی وجہ سے مبغوض رکھتا ہے، میم بے غین واو زواد مبغوض رکھتا ہے، اس وقت سے میں نے کبھی دروغ کہنے کا قصد نہیں کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 234۔ پھر لکھا ہے کہ اور کافی، کتاب کا نام کافی، اس میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کذاب کی علامت یہ ہے کہ وہ تجھے آسمان و زمین اور مشرق و مغرب کی خبریں دیتا ہے، پس اگر تو اس سے خدا تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں یا اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کے متعلق کوئی مسئلہ پوچھے تو اسے اس بات کی کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب کافی کے بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ اس کذاب سے مراد اصحاب مکاشفہ الف سواد ہے الف بے اصحاب میم کاف الف شین فے ہے مکاشفہ ہیں، جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دل میں آئے کہہ دیتے ہیں اور امور دین میں اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں۔ ان شارحین نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ حکایات نقل کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی مدعی مکاشفہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو حالت نماز میں 2 اور 3 رکعت میں شک پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ہمارا دل صاف ہے، ہم کبھی شک نہیں کرتے۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق
توئے الف بے تاب اور یراہ یہ سراہ ہے، سے ہے، یہ سیر الف تاب سراہ کی کتاب عیون میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کے سر کی مانند اور اس کا بدن خیرے کے بدن کی مانند تھا، اور اس پر ہزار ہزار قسم کے عذاب ہو رہے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز چند دوسری عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی تھیں اور جو مختلف صورتوں میں تھیں اور مختلف قسم کے عذاب میں معذب تھیں، میم عین زال بے معذب تھیں، ان کا ذکر کیا تو صدیقہ طاہرہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان عورتوں کے کردار اور سیرت کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا سر خنزیر کے سر کی مثل اور اس کا بدن خر کے بدن کی مانند تھا، وہ عورت چغل خور اور دروغ گو تھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 اور 11۔ اور قطب راوندی کی کتاب لب لباب میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں وصیت کی کہ جس زمانے میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مجھ سے تزویج کیا، پس فرمایا کہ دوزخ کہنے سے دال رے واو غین ہے وہ دوزخ لگا، دروغ کہنے سے پرہیز کرو کیونکہ دروغ کہنا منہ کو سیاہ کرتا ہے۔ حوالہ ہے لب لباب اور ساتھ لکھا ہے مخطوط میم خے توئے واو توئے۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب علل الشرائع میں مروی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بتحقیق آدمی جب بھی ایک دروغ کہتا ہے پس وہ اس کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، پس کیونکہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے علل الشرائع باب 83 صفحہ نمبر 362۔ پھر لکھا ہے کہ اور عقاب الاعمال عین سے ہے، انورٹڈ کاما میں عقاب الاعمال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جو حیوان کی صورت ہے تو اس کو فرشتے عذاب کرتے رہیں گے جب تک وہ اس کی روح نہ ڈالے، جبکہ وہ روح ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کو ہمیشہ عذاب کرتے رہیں گے۔ دوسرے وہ شخص جو اپنا خواب بتانے میں دروغ کہتا ہے بائیں طور کہ میں نے اس طرح دیکھا، حالانکہ اس نے خواب میں اس طرح نہیں دیکھا ہوتا، اس کو فرشتے عذاب کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ 2 نہروں کے پانیوں میں گرہ ڈالے، حالانکہ وہ ان دونوں میں گرہ ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم پیج 138 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے تیسرا وہ شخص جو ان لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، پس فرشتے اس کے کان میں سیسا ڈالیں گے، اور انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے عقاب الاعمال صفحہ نمبر 266۔ پھر لکھا ہے اور ماہ مبارک رمضان کی دعائے شریف سحر جس کو ابو حمزہ سمالی نے روایت کیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ اے میرے آقا، شاید تو نے مجھے کذابوں کی جگہ پر پایا ہو، پس مجھے ترک کر دیا ہو اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو، اور میرے نفس کی مہار میرے ہاتھ میں دے دی ہو، جو نہ معلوم مجھے کس وادی ہلاکت میں ڈال دے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پہ لکھا ہے کہ دروغ گو سے مراد ہو سکتا ہے وہ شخص ہو کہ جو زیادہ دروغ گوئی کرتا ہو اور جس نے دروغ کو اپنی عادت بنا لیا ہو، یا اس جگہ خصوصیت سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دروغ کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ شب و روز زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور حقیقت میں دروغ کہتے ہیں، اور ایاک نعبدو کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہم تیری ذات مقدس کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے، اور وہ در حقیقت دروغ کہتے ہیں، اور ایاک نستعین میں کہتے ہیں کہ ہم تیری ذات اقدس کے سوا کسی سے طلب مدد اعانت نہیں کرتے، اور حقیقت میں دروغ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی مقامات ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اقرار و اعتراف کے باقی مواقع پر. اور اسی مضمون کے بارے میں کافی میں وہ روایت ہے کہ جو ابی اسحاق خراسانی سے کی گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دروغ سے بچو، اس کو اپنے سے دور کرو. بتحقیق دروغ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی کسی چیز کا امیدوار ہوتا ہے تو اس چیز تک پہنچنے کو اس چیز تک پہنچنے اور اس کو حاصل کرنے کی طلب میں ایسے کردار و عمل کو اختیار کرتا ہے جو اسے اس تک پہنچائے. اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ایسے افعال سے گریز کرتا اور بچتا ہے جو اسے اس چیز تک لے جانے کا سبب ہوتے ہیں. حوالہ ہے کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 343. پس تم لوگ جو مقام خوف و رجا کا دعویٰ کرتے ہو بائیں طور کہ ہم جنت کے راغب اور اس کے شائق ہیں اور بہشت میں جانے کے امیدوار ہیں، تو پھر جنت تک پہنچنے کے اسباب سے متوسل میم تے واو سین لام متوسل ہونے میں تساہل کیوں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم برزخ و قیامت کے خوف اور عذاب و دوزخ کے انواع سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر اس سے کیوں فرار نہیں کرتے اور خداوند عالم کی پناہ کیوں نہیں لیتے؟ اور حضرت نے اپنے کسی خطبے میں جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے اسی مضمون کی تشریح ان کلمات میں فرمائی ہے کہ ہم ترجمہ پڑھیں گے جو کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 ہے. انورٹڈ کاما میں ہے کہ اپنے گمان میں خدا سے امید کا دعوے دار ہے. قسم بخدا یہ جھوٹ بولتا ہے، پس اس کی امیدواری اس کے کردار سے کیوں ظاہر نہیں؟ جو کوئی امیدوار ہوتا ہے تو اس کی امید اس کے کردار سے آشکار ہوتی ہے، سوائے خدا کی امید کے کہ جو خالص نہ ہو اور اسے پہچاننا دشوار ہے. خدا کے خوف کے سوا ہر خوف ظاہر ہے اور اس کی پہچان آسان ہے، سوائے خدا کے خوف کے جو دلیل کا محتاج ہے اور جسے کردار و گفتار میں نظر آنا چاہیے. وہ بڑے کاموں کے بارے میں خدا سے امید باندھتا ہے اور چھوٹے کاموں کے بارے میں اس کے بندوں سے. بس جس طرح بندوں کا حق ادا کرتا ہے اس طرح خدا کا حق ادا نہیں کرتا. پھر یہاں صرف کیوں لکھا ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ لکھا ہے کہ کس وجہ سے خدا کے حق میں کوتاہی کرتا ہے اور بندوں کا حق ملحوظ رکھتا ہے؟ کیا اس سے امید باندھنے کے دعوے میں جھوٹے ہو اور یا امید باندھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتے؟ نیز اگر وہ خدا کے بندوں میں سے کسی سے خوف کھاتا ہے تو اس کا حق یوں ادا کرتا ہے کہ اس طرح تو پروردگار کا تو حق بھی ادا نہیں کرتا. بس بندگان خدا سے اپنے خوف کو نقد کی صورت میں رکھتا ہے اور اپنے خالق سے خوف کو نہ چکانے کا ارادہ رکھنے والے قرض کی صورت میں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے لکھا ہے کہ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روز ہر دروغ گو سے اس کے دروغ کے بارے میں باز پرس کی جائے گی سوائے ان 3 کے. ایک ایسے دروغ گو سے باز پرس نہ ہوگی کہ جس نے دشمن دین سے جنگ کے دوران ہیلے سے کام لیا ہو، بس اس سے دروغ کا بار اٹھا لیا جائے گا. دوسرے ایسے دروغ گو سے کہ جو 2 افراد کے درمیان صلح کراتے ہوئے دروغ سے کام لے اور اس سے اس کا ارادہ اس فساد کی اصلاح ہو کہ جو ان کے مابین ہے. اور تیسرا وہ دروغ جو اپنے اہل سے کسی چیز کا وعدہ کرے اور اس وعدے کی وفا کا ارادہ نہ رکھتا ہو. حوالہ ہے کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 342. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور سبت شیخ طبرسی نے اپنی کتاب مشکوت میم شین کاف واو گولتا میں اس حدیث کو اس کے آخر میں ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انورٹڈ کاما کے وعدہ کرنے میں اس کا مقصد اپنے اہل کے شر سے خود کو محفوظ رکھنا ہو. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے مشکوت الانوار صفحہ نمبر 176. نیز امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
تمام دروغ گناہ ہیں سوائے اس دروغ کے کہ جس کا فائدہ کسی مومن کو پہنچتا ہو یا اس کے جس کا مقصد دین کو ضرر سے محفوظ رکھنا ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے مشکوت الانوار صفحہ نمبر 176. ہم کتاب کے صفحہ 142 پر آ گئے ہیں. نیز کتاب جامع الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دروغ گوئیاں مذموم ہیں سوائے 2 باتوں کے: ظالموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کے لیے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے جامع الاخبار فصل نمبر 111 صفحہ نمبر 173. پھر لکھا ہے کہ اور کتاب کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین روایت دروغ ہیں. حوالہ ہے کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81. نیز حسن سیقل سعادی قاف لام حسن سیقل سے روایت ہے کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کہ جو ان کا قول سورہ یوسف میں آیت نمبر 70 ہے اس کے بارے میں سوال کیا. تو پس حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری نہیں کی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دروغ نہیں کہا تھا. پھر لکھا ہے کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں. تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ پس حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا نہ انہوں نے کہا تھا اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے دروغ کہا. پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ پس حضرت صادق علیہ السلام نے حسن سے کہا کہ اس روایت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کہ اس کی توجیہ کیا ہے. عرض کیا کہ ہمارے نزدیک کچھ نہیں سوائے حق کو قبول کرنے کے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم 2 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: جنگ کے لیے سفارہ 2 لشکروں کے درمیان متکبرانہ رفتار کو، اور اصلاح کے لیے دروغ کو پسند کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے. گلی کوچوں میں متکبرانہ رفتار کو اور اصلاح کے سوا دروغ کو. پھر فرمایا حضرت خلیل علیہ السلام خلیل و صدیق علیہ السلام کا قصد اس کلام سے اصلاح تھا. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 اور 342. یاد کرنے میں سہولت اور ہمیشہ ضرورتوں کے سامنے حاضر رہنے کی غرض سے مناسب محسوس کرتا ہوں کہ گزشتہ آیات و اخبار سے دروغ اور دروغ گو کی خرابیوں کی بابت جو کچھ مستفاد ہوتا ہے اسے مختصر صورت میں بیان کر دوں. سامعین یہاں پر 1 2 3 4 5 کر کے کل کتنے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 40 ہیں. ٹھیک ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں. نمبر 1 میں نے کہا شروع سے بتا دوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ دروغ فسق ہے، اور حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197. پھر لکھا ہے اور دروغ کو فاسق، یہ جو ہے دروغ گو فاسق ہے. یہ حوالہ ہے سورہ حجرات 49 آیت ہے، سورت ہے جس کی آیت نمبر 6 کے حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے. ترجمہ ہم نے پڑھا کہ اور دروغ گو فاسق. اب دوسرے نمبر پہ ہیں جو اب یہاں پہ کہا تھا نا مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا تھا 40 ہیں، اب ہم پہنچ گئے دوسرے نمبر پہ. لکھا ہے کہ دروغ قول زور اور بت پرست کا ذکر قرآن میں ایک ہی جگہ ہوا ہے، اور جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ دروغ گو ایمان نہیں رکھتا، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 105 کو پڑھنے کا. سامعین یہاں لکھی ہیں لیکن زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے. جس طرح یہاں لکھا ہے انما یفتری الکذب زین لا یؤمنون. میں نے پڑھا اس لیے نہیں میں پڑھتی ہوں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے یہاں پر. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 105 تھی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ لکھا ہے دروغ گو کو شراب اور جوئے کی مانند شمار کیا گیا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے دروغ گو کو خداوند عالم کے نزدیک مبغوض ہے. دروغ گو خداوند عالم کے نزدیک مبغوض ہے، میم بے غین واو زواد. چھٹے نمبر پہ ہے دروغ گو روسیہ ہے. پھر ہم پیج 144 پہ آ گئے ہیں اور ہم پیج 145 تک یہی پڑھیں گے، ٹوٹل یہ مکمل ہو جائے گا.
تو 144 پیج پہ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے دروغ شراب سے بدتر ہے. 8ویں نمبر پہ لکھا ہے دروغ گو کے منہ کی بو متعفن اور بدبودار ہے. 9ویں نمبر پہ ہے فرشتے اس سے 1 میل دور رہتے ہیں. 10ویں نمبر پہ ہے کہ خدا نے اس پر لعنت کی ہے، جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 7 ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں لعنت کی ہے. پھر 11ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ دروغ گو کے منہ کی بدبو آسمان تک جاتی ہے. 12ویں نمبر پہ ہے حاملین عرش دروغ گو پر لعنت کرتے ہیں. 13 نمبر پہ ہے دروغ ایمان کو خراب کرتا ہے. 14 نمبر پہ ہے دروغ ذائقہ ایمان چکھنے میں مانے ہیں. 15 نمبر پہ ہے کہ دروغ گو لوگوں کے دلوں میں کینہ و عداوت کا بیج بوتا ہے. 16 نمبر پہ ہے دروغ گو کی مروت تمام لوگوں سے کم ہوتی ہے. 17 نمبر پہ ہے کہ ایک دروغ کی وجہ سے 70,000 فرشتے دروغ گو کو لعنت کرتے ہیں. 18 نمبر پہ ہے دروغ نفاق کی علامت ہے. 19 نمبر پہ ہے دروغ اس گھر کی چابی ہے جس میں تمام خبائث پائے جاتے ہیں. نمبر 20 ہے دروغ فجور اور دروغ گو فاجر ہے. 21 نمبر پہ ہے مشاورت کے دوران دروغ گو کی رائے پسندیدہ نہیں ہوتی. 22 نمبر پہ ہے دروغ نفسانی امراض میں قبیح ترین مرض ہے. اب ہے نمبر 23 پر کہ دروغ شیطان کی گھنٹی ہے. 24 پر ہے دروغ بدترین سود ہے، اور نمبر 25 پر ہے دروغ مورث فقر ہے. پھر نمبر 26 کہ دروغ کا شمار خبائث میں ہوتا ہے. 27 دروغ فراموشی اور نسیان لاتا ہے. دروغ فراموشی اور نسیان لاتا ہے. 28 نمبر پہ ہے کہ دروغ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. 29 نمبر پہ ہے دروغ گو کو قبر میں ایک خاص عذاب سے معذب معذب کیا جائے گا. 30 نمبر پہ ہے کہ دروغ گو کو نماز شب سے محروم کرتا ہے، پس وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. اب آگئے ہم پڑھنے کے لیے نمبر 31 پہ دروغ خدا کی نصرت سے محروم ہو جانے کا سبب ہے. نمبر 32 دروغ گو کی انسانی صورت چھن جانے کا باعث ہے. 33 نمبر پہ ہے دروغ بزرگ ترین خبائث ہے. 34 نمبر پہ ہے دروغ گناہان کبیرہ میں سے ہے. 36 نمبر پہ دروغ ایمان سے دور ہے. 35 نمبر پہ ہے دروغ ایمان سے دور ہے، اور 36 نمبر پہ ہے دروغ گو بڑے گناہ گاروں میں سے ہے. 37 نمبر پہ دروغ بولنے والے کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے. 38 نمبر پہ دروغ اپنے بولنے والے سے حسن و طراوت کو چھین لیتا ہے. 39 نمبر پہ ہے دروغ گو کسی شخص کی برابری کے قابل نہیں، اور اس سے برادری اور مصاحبت سے منع کیا گیا ہے. آخری نمبر 40 پہ لکھا ہے کہ دروغ گو کی خدا ہدایت نہیں کرتا اور اسے راہ حق نہیں دکھاتا. اور یہاں پر ایک سورہ زمر کی آیت نمبر 3 بھی لکھی ہوئی ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. تو یہاں پر سامعین ہم پیج 145 کو ہم نے مکمل کر لیا، اور اب ہم پیج 146 پر پہنچے ہیں، مقام صوم. یہاں پر ہیڈنگ ہے اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر دروغ باندھنے کے گناہ کی بڑائی کے بارے میں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے حالات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جس میں سے بعض کی طرف ہم تبرک اشارہ کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں. ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی. سورہ بقرہ آیت نمبر 79 کا یہ ترجمہ تھا. اور اب آئیے سورہ آل عمران
کی آیت نمبر 94. ترجمہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی خدا پر بہتان رکھے گا اس کا شمار ظالمین میں ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ عمران آیت 94. پھر سورہ انعام. ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ 147 پہ. پھر لکھا ہے سورہ انعام میں ہے ترجمہ کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے، یقیناً ان ظالمین کے لیے نجات نہیں ہے. حوالہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 21. پھر سورہ اعراف میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے. حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 37. پھر سورہ یونس میں ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے جبکہ وہ مجرمین کو نجات دینے والا نہیں ہے. حوالہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 17. اس کے بعد ہے اسی سورہ میں ارشاد ہے کہ اب یہاں پہ ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے. سورہ یونس آیت نمبر 60. ہم کتاب کے 148 پیج پہ آ گئے. لکھا ہے اسی سورے میں ہے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے. اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. حوالہ سورہ یونس آیت نمبر 70 سے لے کر 69 اور 70. اور اب سورہ ہود میں فرمایا جو کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے. تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے. حوالہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 18. پھر سورہ نحل میں کیا لکھا ہے یہ بھی مل کر پڑھتے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا صرف ایک لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. حوالہ سورہ نحل آیت نمبر 116 اور 117. سورہ کہف میں ہے ترجمہ کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر جھوٹ باندھے اور اس کے خلاف الزام لگائے. سورہ کہف آیت نمبر 1515. پھر سورہ طہ میں ہے کہ تم پر وائے ہو اللہ پر جھوٹ کا بہتان نہ باندھو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے. سورہ طہ آیت نمبر 61. پھر سورہ عنکبوت میں ہے ترجمہ کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے. حوالہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 68. اب پڑھتے ہیں سورہ زمر میں کچھ یوں ہے کہ تو انورٹڈ کاما کہ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 32. اسی سورہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کہ اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. حوالہ سورہ زمر آیت نمبر 60. اب چلتے ہیں آگے. سورہ صف صاد فے صف میں ہے کہ اور اس سے یہاں پہ انورٹڈ کاما ترجمہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. حوالہ ہے سورہ صف آیت نمبر 7. پھر اس گناہ کی بڑائی کے اسبات کا ارتکاب کرنے والوں کی رجز توبیخ رے جیم زے تے واو بے یہ خے اور ان کے خود کو بنی نوع انسان کے ظالم ترین لوگوں کے زمرے میں شامل کرنے، روز حساب روسیہ ہونے اور متکبرین کے ساتھ عذاب میں شامل ہونے کے بارے میں ہم
انہی 15 آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں تک 15 آیات آئی تھیں۔ اب ہم پیج 151 پہ آئے ہیں۔ لکھا ہے شیخ کلینی نور اللہ مرقدہ نے کافی اور برقی علیہ رحمہ محاسن میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند عالم اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروغ باندھنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 اور محاسن برقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ پھر ہے کہ نیز اسی مضمون کو بسند دیگر انہوں نے جناب علیہ السلام سے اس اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اوصیاء علیہ السلام پر دروغ باندھنا یعنی یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89۔ پھر لکھا ہے کہ اور عیاشی نے بھی اپنی تفسیر میں اس قسم کی روایت نقل کی ہے۔ حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238۔ پھر لکھا ہے کہ نیز کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابو النعمان سے فرمایا کہ اے ابو النعمان، ہم پر دروغ نہ باندھنا ورنہ تو ملت اسلام سے برطرف اور دور ہو جائے گا۔ اور اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی یہ دروغ جھوٹے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی خبر کو شیخ مفید قدس سرا قاف دال سین اور سین رے ہے قدس سرا نے کتاب ارشاد میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے پہلے یہاں پہ امالی مفید جلد مجلس نمبر 23 صفحہ نمبر 182۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن کتاب ارشاد میں نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے آگے چلتے ہیں کہ اور نیز کافی میں مروی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں ذکر ہوا کہ کیا ہائک ہے الف حمزہ کاف ہائک یعنی کہ کپڑا بنانے والا ملعون ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی یہ خبر آپ علیہ السلام کے محضر انوار میں ذکر ہوئی، بریکٹ کلوز۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروغ بانی کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز اسی جگہ جناب علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اہل شام میں سے ایک آدمی سے فرمایا کہ اے برادر شامی، ہماری حدیث سنو اور ہم پر دروغ نہ باندھو، کیونکہ جس نے ہم پر دروغ باندھا بس بتحقیق اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروغ باندھا، اور جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروغ باندھا بس بتحقیق اس نے خدا تعالیٰ پر دروغ باندھا، اور جس شخص نے حق تعالیٰ پر دروغ باندھا تو خدائے عز و جل اس پر عذاب کرے گا۔ حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187۔ پھر لکھا ہے کہ اور شیخ صدوق قدس اللہ روحہ نے کتاب فقیہ فی قافیہ ہے فقیہ میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیتوں کے ضمن میں امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی علیہ السلام، جو شخص مجھ پر عمدن دروغ باندھے گا بس وہ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم میں بنائے گا۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 364۔ اور ابو علی توسی تاب جرا نہیں، یہ پھر میں اس کو جرا پڑھتی ہوں، یہ سرا ہے سے تاب سیر الف سراہ نے امالی میں اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے ابن ابی الدنیا سے اور انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص بھی عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ آتش جہنم میں بنائے گا۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ اور امالی کی سند سے اور امالی میں ایک دوسری سند سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231۔
پھر لکھا ہے کہ اور عماد الدین طبری عاملی نے کتاب بشارت المصطفیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ مجھ سے سنو اور مجھے دیکھو، پس جو شخص بھی عمدن مجھ پر دروغ باندھے گا پس اس کا ٹھکانہ، آگے ڈیش ڈیش لگا ہوا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ آخر تک جس طرح پہلے گزرا ہے، بریکٹ کلوز، اور یہاں پر حوالہ ہے بشارت المصطفیٰ، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نیز ابن ابی جمہور احسائی الف ہے سین الف حمزہ چھوٹی ہے کی کتاب اوالی للیالی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روایت کرنے سے پرہیز کرو مگر اس بات کی جس کا تمہیں پوری طرح علم ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ وہ روایت مجھ سے صادر ہوئی، کیونکہ جو شخص مجھ پر دروغ باندھے گا تا آخر، اب یہاں لکھا ہے ڈیش 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 اور ساتھ ہی لکھا ہے تا آخر، حوالہ لکھا ہے اوالی للیالی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 186، اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پیج نمبر ہم نے مکمل کیا یہاں پر ہم نے یہاں پر مکمل کیا 153 جی، اور اب اس کے بعد ہم اگلے نشست میں 154 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔